السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ المصابیح کی کلاس کا آج دوسرا سبق ہے، جس کا عنوان ہے مشکوٰۃ المصابیح کے مؤلف کا تعارف اور مشکوٰۃ المصابیح کا تعارف اور اس کی خصوصیات۔ پہلی بات یہ ہے کہ مشکوٰۃ المصابیح، جس طرح کہ میں کل عرض کر رہا تھا کہ یہ دو آدمیوں نے یہ کتاب تحریر کی ہے۔ پہلے جس نے تحریر کی تھی امام بغوی رحمہ اللہ نے کی تھی، تو انہوں نے صرف احادیث لکھی، صرف مرفوعات حدیث لکھی تھی، راویوں کا ذکر نہیں کیا تھا، یعنی کہ نبی ہریرہ نہیں لکھا اور نہ حوالہ دیا۔ تو بعد میں امام یعنی کہ خطیب تبریزی صاحب آئے، انہوں نے دیکھا کہ اپنے استاد کے کہنے پر یہ کوئی کتاب لکھنا چاہتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس کی سیٹنگ کر دو، کہ راوی لکھ دو اور حوالہ بھی دے دو اور مزید اس میں اضافہ کر دو۔ انہوں نے پھر اضافہ کیا، تو ان کا تعارف جو ہے وہ ضروری ہے۔ پہلے ان کا تعارف کرواتے ہیں، پھر ہم بتائیں گے جو کتاب پہلے لکھی گئی تھی اس کا اور جو اب کتاب ہے ہمارے پاس، اس کا کیا فرق تھا۔ جی، سب سے پہلے ان کا نام اور نسب آپ تحریر فرمائیں۔ ہیڈنگ دے امام تبریزی کا نام و نسب، امام تبریزی کا نام و نسب۔ ان کا نام ہے مکمل ولی الدین، ولی الدین، ان کا نام کیا ہے؟ ولی الدین، ابو عبداللہ، ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ، ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الخطیب العمری التبریزی، ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الخطیب العمری التبریزی۔ ساتھ ساتھ لکھو، ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الخطیب العمری التبریزی۔ ان کو امام خطیب تبریزی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ تو اصل میں عمری ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی کہ العمری، یہ ان کی نسبت ہے نا، عمری ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ سوال، امام خطیب تبریزی کو عمری کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امام خطیب تبریزی عمر بن عبدالعزیز کی طرف ان کی نسبت ہے، کیونکہ عمر فاروق کی طرف نسبت رکھنے والے کو فاروقی کہا جاتا ہے، اور آپ 8ویں صدی کے ممتاز علماء میں سے تھے، صاحب مشکوٰۃ کے حالات زندگی۔ جی، سمجھ آ گئی کہ جن کو جو نسبت کرتے ہیں اپنی عمر بن یعنی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، ان کو فاروقی کہا جاتا ہے، اور جو نسبت رکھتے ہیں اپنی عمر بن عبدالعزیز کی طرف، تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ عمری۔ یہ اپنی نسبت کس کی طرف کرتے تھے؟ عمر بن۔ مشکوٰۃ المصابیح کے مصنف مؤلف کے حالات کتابوں میں موجود ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ مشکوٰۃ المصابیح کے مصنف کے مکمل حالات فتنوں کی نظر ہو گئے، لکھے گئے تھے، تو ان کے فتنہ سے امت مسلمہ اپنے بہت قیمتی اثاثے جو ہے وہ کھو چکی تھی، اور جس میں کافی علم جو ہے وہ چلا گیا، اور ان کے حالات بھی ان کے نظر ہو گئے۔ تو ان کی ولادت کا بھی پتہ نہیں چلتا، ان کی وفات کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ ہاں، بعض کتابوں میں صرف ان کی وفات، لکھو ان کی وفات 737 ہجری لکھی گئی ہے، ان کی وفات 737 ہجری لکھی گئی ہے، ان کی وفات 737 ہجری لکھی گئی ہے، کیونکہ آپ نے ماہ رمضان 737 ہجری میں مشکوٰۃ المصابیح کی تالیف سے فراغت پائی۔ 737 ہجری رمضان المبارک کے مہینے میں
مشکات المصابی لکھنے سے فارغ ہوئے تو بعض حضرات نے ان کی وفات 748 لکھی ہے. اور یہ بات مرقات صفحہ نمبر 2 اور جلد نمبر 1 مرقات لکھو، مرقات صفحہ نمبر 2 اور جلد نمبر 1. ملا علی قاری بھی لکھتے ہیں، ملا علی قاری بھی لکھتے ہیں کہ صاحب مشکات والے حبر یعنی کہ علام تھے، حبر العلام، بحر الفہام تھے اور علم میں بڑے دقیق تھے. خلاصہ کیا ہے کہ علم کے بڑے علامہ تھے، علم کے بہت بڑے علامہ تھے. اب ہم لکھنے لگے ہیں مشکات المصابی کی کچھ خصوصیات اور مشکات المصابی پھر کیوں لکھی گئی، اس کی کیا وجہ تھی. سوال، مشکات المصابی اگرچہ پہلے مصابیح السنہ لکھا گیا تھا تو مشکات المصابی کیوں لکھی گئی، مشکات المصابی کیوں لکھی گئی؟ جی تو یہ کتاب جو ہے علامہ تبریزی نے، یعنی کہ علامہ خطیب تبریزی نے اپنے فاضل استاد شیخ محترم جناب علامہ طیبی کے مشورے سے لکھی. یہ کتاب علامہ تبریزی نے اپنے استاد خطیب یعنی کہ اپنے استاد علامہ طیبی کے مشورے سے تحریر کی، کیونکہ وہ محسوس کر رہے تھے کہ کوئی ایسا مجموعہ ہونا چاہیے، یعنی کہ احادیث کی کتاب کا کوئی ایسا مجموعہ ہونا چاہیے کہ اس کے پڑھنے کے بعد انسان کی کافی پیاس بجھ جائے، اس کے پڑھنے کے بعد انسان کی کافی پیاس جو ہے وہ بجھ جائے. تو استاد محترم نے مشورہ دیا کہ بھائی آپ ایسے کریں. علامہ بغوی نے، استاد محترم نے مشورہ دیا کہ آپ اس طرح کریں کہ علامہ بغوی نے کتاب تو لکھی ہے مصابیح السنہ، کیونکہ مصابیح السنہ میں کیا تھا، 2 ہی فصلیں بنی تھی. اس میں کتنی ہیں؟ 3 فصلیں. پہلی فصل میں بخاری مسلم اور دوسری فصل میں بخاری مسلم بھی شامل تھی اور باقی حدیث یعنی کہ سنن اربع کی حدیثیں بھی شامل تھی. انہوں نے کیا تبدیلی کی؟ انہوں نے ان کو کہا کہ آپ اس کتاب پہ مکمل مزید اور کام کریں، اس کتاب پہ مزید اور کام کریں. انہوں نے پھر کیا کیا؟ انہوں نے ایک کام یہ کیا، شروع میں انہوں نے کیا کیا، شروع میں راویوں کا تذکرہ کر دیا، آخر میں حوالے لکھے. شروع میں راویوں کا تذکرہ کیا، لکھو، شروع میں راویوں کا تذکرہ کیا، آخر میں حوالہ لکھ دیا کہ یہ بخاری کی حدیث ہے، یہ مسلم کی حدیث. یہ بڑا مشکل کام تھا نا، یعنی کہ انہوں نے تو بس حدیثیں لکھ دی تھی، انہوں نے وہ حدیثیں ڈھونڈی کہاں سے انہوں نے تحریر کی. تو انہوں نے پھر 3 فصلیں بنائی. کتنی فصلیں بنائی؟ 3 فصلیں بنائی. پہلی فصل میں بخاری مسلم کی حدیثیں، دوسری یعنی کہ فصل میں بھی اسی طرح ہے، اور تیسری فصل میں یعنی کہ پہلی فصل میں صرف بخاری مسلم، تو دوسری فصل میں بخاری مسلم اور باقی سنن اربع کی حدیثیں، اور تیسری فصل میں باقی اور حدیث کی کتابیں جو تھی ان سے حدیث کو ذکر کیا انہوں نے. اللہ اکبر. اب مثال کے طور پر مشکات کا کیا معنی ہے؟ مشکات کا معنی ہے تاک. پرانے زمانے میں دیواروں میں سوراخ ہوتے تھے، ایسے سوراخ وغیرہ ہوتے تھے دیواروں میں، ایسے سوراخ کیا جاتا تھا اور اس میں چراغ رکھا جاتا تھا. اس میں کیا رکھا جاتا؟ چراغ. اب وہ
ایک تو ہوا ادھر ادھر چلتی تو وہ چراغ، دوسرا اس کی روشنی دور تک جاتی تھی، اور تیسرا وہ یعنی کہ دیوار کے درمیان پہ بنایا جاتا تھا بلند مقام پہ۔ تو اب مشکات کیوں کہا گیا، مشکات المصابیح کیوں کہا گیا؟ کہ یہ حدیثیں بکھری پڑی تھی، ان کے والے نہیں تھے، تو اس کو مشکات کیوں کہا گیا؟ کہ وہ حدیثیں اٹھا کے ان کے محل پہ رکھی گئی، ان کے حوالے ذکر کیے گئے، اور ان کی یعنی کہ ان کے راویوں کا ذکر کیا گیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مشکات دیوار کے اس سوراخ کو کہتے ہیں جو آر پار نہ ہو، اس میں چراغ جلا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا جس طرح چراغ کو طاقوں میں رکھا جاتا ہے، اسی طرح مصابیح السنہ کی حدیث کو مشکات میں رکھ دیا گیا۔ مصابیح السنہ کی حدیث کو کس میں رکھا گیا؟ مشکات میں رکھ دی گیا۔ تو جو حدیث مشکات میں ذکر ہے وہ چراغ کی طرح حذف تھی۔ پہلا بی میں پوری سند محذوف تھی، حذف تھی، سند نہیں لکھی گئی تھی، جبکہ مشکات کی آخری راوی صحابی کا ذکر بھی لکھ دیا گیا ہے۔ یعنی کہ مشکات میں کیا کیا گیا ہے؟ یعنی کہ راوی کا بھی ذکر اور حوالے کا بھی ذکر۔ اگلا فرق، مصابیح میں ماخذ کا حوالہ نہیں تھا، اصل ماخذ کا حوالہ، یعنی کہ کہاں کہاں سے کتاب لی گئی، جبکہ مشکات میں ایک مقامات کے علاوہ سب جگہ ماخذ کا حوالہ درج ہے۔ یہ تقریباً 13 کتب پر مشتمل ہے۔ یہ مشکات کتنی کتابوں پہ مشتمل ہے؟ کتنی کتابوں سے حدیثیں لی گئی ہیں؟ 13 کتابوں سے حدیثیں لی گئی ہیں۔ مشکات میں 13 کتب سے احادیث کو ذکر کیا گیا ہے۔ مشکات میں 13 یعنی کہ احادیث کی کتابوں سے یعنی کہ اس کو لکھا گیا ہے۔ لکھے کتابوں کے نام، سب سے پہلے صحیح بخاری، سب سے پہلے صحیح بخاری، دوسرے نمبر پہ صحیح مسلم، تیسرے نمبر پہ سنن ابی داود، پہلے نمبر پہ صحیح بخاری، دوسرے نمبر پہ صحیح مسلم، اور تیسرے نمبر پہ سنن ابی داود، چوتھے نمبر پر جامع ترمذی، خیال کرائیے نبی، چوتھے نمبر پہ جامع ترمذی، پانچویں نمبر پہ سنن نسائی، نسائی لکھ لو، چھٹے نمبر پہ ابن ماجہ۔ کیا مطلب؟ ایک تو سیاستہ کی ساری حدیثیں اس میں ہیں، اس سے علاوہ کون سی ہیں؟ موطا امام مالک، موطا امام مالک، موطا امام مالک۔ نمبر 8 سنن امام شافعی، کیا بات، سنن امام شافعی۔ 9ویں نمبر پہ مسند امام احمد بن حنبل، مسند احمد لکھو، مسند احمد۔ اور 10ویں نمبر پہ سنن دارمی، 10ویں نمبر پہ سنن دارمی۔ 11ویں نمبر پہ سنن دار قطنی، دار قطنی، سنن دار قطنی، سنن دار قطنی۔ اور 12ویں نمبر پہ سنن بیہقی، 12ویں نمبر پہ سنن بیہقی۔ اور 13ویں نمبر پہ مسند رزین، 13ویں نمبر پہ مسند رزین، 13ویں نمبر پہ مسند رزین۔ اچھا جی، اگلا فرق کیا ہے؟ مصابیح میں صرف مرفوع حدیث تھی، مصابیح میں صرف اور صرف مرفوع حدیث تھی۔ مرفوع سمجھتے ہیں؟ جس حدیث کی نسبت امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، چاہے وہ حدیث تقریری ہو، یعنی کہ چاہے وہ حدیث قولی ہو یا فعلی ہو، صرف مرفوع حدیثیں ذکر تھیں۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے مرفوع حدیثوں کے علاوہ موقوف حدیثیں، صحابہ کے آثار اور تابعین کے آثار بھی ذکر کیے۔ اس میں صرف مرفوع احادیث تھیں، صحابہ کرام کے آثار اور تابعین کے آثار نہیں تھے۔ انہوں نے صحابہ کے آثار اور تابعین کے آثار کو بھی ذکر کیا ہے۔
اچھا، مصابی میں ضعیف، اس کتاب میں ضعیف، غریب احادیث کی یا غریب احادیث کی نشاندہی تھی، تو مشکات میں ان کے ضعف کی وجہ بھی بیان کی گئی ہے کہیں کہیں، اور ضعیف اور صحیح حدیثوں کا خاص اہتمام کیا گیا ہے۔ سب سے اہم چیز جو لکھنے والی ہے فرق وہ اب لکھیں۔ مصابی میں صرف 2 قسم کی حدیث تھی۔ نمبر 1 الصحہ، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ مصابی میں 2 قسم کی حدیثیں تھیں۔ الصحہ، تو الصحہ میں صحیحین کی روایات تھی، صحیح بخاری اور مسلم کی، پہلی فصل میں صحیح بخاری اور مسلم کی حدیثیں تھیں۔ اور دوبارہ پھر لکھیں، مصابی میں صرف 2 قسم کی احادیث تھیں الصحہ کے عنوان پر۔ نمبر 1 الصحہ کے عنوان، الصحہ کا مطلب صرف بخاری اور مسلم کی حدیث، اور دوسری الحسان، حسان کے نام پر فصل تھی جس میں سنن اربعہ کی حدیثیں درج تھیں، جبکہ مشکات میں صحیحین کی حدیث کو پہلی فصل میں لکھو مشکات میں صحیحین کی احادیث کو پینسل دے دو، مشکات میں لکھو مشکات میں صحیحین کی احادیث کو پہلی فصل میں، اور دیگر کتب حدیث کی روایات دوسری فصل میں، کمال کر صحیح بخاری اور مسلم کی جو روایات انہوں نے ذکر کی تھی اسی طرح ہی وہ پہلی فصل میں، یعنی کہ دوسری فصل میں کیا کیا انہوں نے، دیگر کتب کی روایات کو دوسری فصل میں ذکر کیا، تو تیسری فصل اپنی طرف سے اضافہ کیا، تیسری فصل اپنی طرف سے اضافہ کیا، اور اس باب کے متعلقہ جو امام بغوی نے روایتیں نہیں نقل کی تھی وہ نکال کے تیسری فصل میں رکھا۔ تیسری فصل میں کیا کیا، ان احادیث کا اضافہ کیا جو عنوان کے مناسب ہوں لیکن امام بغوی نے ذکر نہیں کیا۔ اب اگلی بات، اگلا فرق، مصابی میں کچھ احادیث مکرر تھی، یعنی کہ بار بار تکرار کے ساتھ آئی تھی۔ مصابی میں کچھ احادیث تکرار کے ساتھ بار بار یعنی کہ تکرار کے ساتھ آئی تھی، تو انہوں نے مشکات میں تکرار کو ختم کر دیا اور مکرر حدیث کو حذف کر دیا، یعنی کہ جو بار بار آئی تھی ان کو حذف کر کے ایک مرتبہ ایک حدیث کو لائے بس۔ جی، مشکات المصابی کی شروعات، آگے ہیڈنگ دو، مشکات المصابی کی شروعات، مشکات المصابی کی شروعات، شروعات کسے کہتے ہیں، یعنی کہ مشکات کی کتنی شرح لکھی گئی ہیں؟ اب تو بہت سی شرح ہیں جو مشہور شرح ہیں، بہت سی ویسے شرح ہیں، اب تو انتہائی کر دی گئی ہے اور اس کی مقبولیت بڑی ہوئی ہے، ہر مدرسے میں یہ مشکات پڑھائی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جو مولوی صاحب قرآن کا ترجمہ اور مشکات پڑھ لے وہ مولوی صاحب ہے، یعنی کہ اس قدر احادیث کو جمع۔ جی، نمبر 1 الکاشف عن حقائق السنن، اس کی ایک شرح ہے الکاشف عن حقائق السنن، الکاشف عن حقائق السنن۔ نمبر 2 مرقات المصابی، نمبر 2 مرقات المصابی۔ نمبر 3 مرآت المفاتیح، مرآت المفاتیح۔ نمبر 4 اللمعات، اللمعات۔ نمبر 5 التعلیق الصبیح، التعلیق الصبیح۔
اور نمبر 6 منہاج المشکات، اور اس کے اردو تراجم کون کون سے ہیں؟ مشکات کے اردو تراجم، نمبر 1 کچھ کا تذکرہ کرتے ہیں ہم آپ کے سامنے۔ طریق النجات، ایک ترجمہ چھپا ہے طریق النجات کے نام سے۔ دوسرا الراحمۃ، الراحمۃ کے نام سے۔ تیسرا سواء الطریق کے نام سے۔ چوتھا ترجمہ ہے عبد التواب ملتانی صاحب کا، چوتھا ترجمہ عبد التواب ملتانی صاحب کا ہے۔ پانچواں ترجمہ ہے مظاہر حق، یہ بہت مشہور ہے۔ پانچواں ترجمہ مظاہر حق، پانچواں ترجمہ مظاہر حق۔ چھٹا ترجمہ علامہ اسماعیل سلفی صاحب کا، اور اسی طرح ساتواں ہے انوار المصابی۔ آٹھواں ہے سطعات التلقی، اور نواں ہے مولانا رفیق اصلی صاحب کا۔ تو یہ سبق جو ہے آپ سب ساتھی اس کو یاد کریں، تو آپ کو یعنی کہ کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں پتہ چل گیا ہے۔ تو یہ اکثر مدارس میں نہیں بلکہ ہر مدرسے میں اور کوئی کتاب پڑھائی نہ جائے، بلوغ المرام اور مشکات ضرور پڑھائی جاتی ہے، لڑکیوں کے مدارس میں بھی، اور اس کی بڑی مقبولیت ہے۔ ہر اور بھی کتنی کتابیں ہیں لیکن اس کو ضرور پڑھایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ اخلاص ہوتا ہے، کچھ کام اخلاص کے ساتھ ہوتے ہیں، تو اخلاص کے ساتھ جو کام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں برکتوں کا نزول کرتا ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔